أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا كأنكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون۔ اس کے بعد جو آیت شروع ہو رہی ہے اس سے لے کے 28 نمبر آیت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور 29 میں، پھر اس کے بعد 31 نمبر آیت میں بھی وہی ہے اور 32 میں بھی۔ اس سے پہلے تو اس کو تھوڑا سا ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں ترجمہ اس کا، اور پھر اس کی تشریح پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، جنہوں نے عبادت کی تھی اللہ کے علاوہ کسی کی ان کو بھی، اور جو عبادت جن کی گئی تھی، یعنی جو معبود تھے اور یہ جو عابد تھے، جو مشرک تھے شرک کرنے والے، اور جن کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا تھا، ہم سب کو شریک کر لیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم پوچھیں گے، کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، ہم کہیں گے مکانکم، رک جاؤ اپنی جگہ پہ، انتم تم لوگ، وشرکاؤکم، اور وہ جنہیں تم نے شریک بنایا تھا وہ بھی رک جائیں۔ فزیلنا، سو بہت واضح طور پر بہت صاف فرق کر دیں گے ہم بینہم، ان کے درمیان۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کی عبادت کی گئی، اور دوسرا گروہ وہ ہو جائے گا جنہوں نے عبادت کی تھی۔ وقال شرکاؤہم، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں گے ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہرگز ہماری عبادت اور بندگی نہیں کرتے رہے۔ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا وہ کہیں گے بالکل تم نے کوئی شرک نہیں کیا، یعنی ہمیں خدا کا شریک تم نے نہیں بنایا۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ یوم نحشرہم جمیعا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، اور کس کو، یعنی وہ جو شرک کرتے رہے اور جن کی عبادت ہوتی رہی سب کو۔ ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم، تم ٹھہر جاؤ۔ مکانکم کا مطلب اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ مکانکم کا مطلب یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور جن کو تم نے شریک بنایا تھا وہ بھی آج کے دن ٹھہر جائیں۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جن کو شریک بنایا تھا ان سے یا تو مراد ہے وہ بت جو تھے وہ ٹھہر جائیں، لیکن اس قول کو بہت کمزور مانا گیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بت تو بے جان چیز ہے، اس سے کیا ہلنا ہے؟ ایک مثلا پتھر ہے، یہ اس کی عبادت کی گئی تو اب اس پتھر نے کیا ہلنا ہے؟ وہ دنیا میں نہیں ہل سکتا تو قیامت میں کیا اس نے ہلنا؟ اس لیے مفسرین کا پورا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی پرستش کی گئی، سورج، چاند، ستارے، انسان، جنات، فرشتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ، جس کی عبادت کی جاتی رہی ہے، ان سب کو عزت اور احترام سے، جو عزت کے ان میں سے قابل ہیں، انہیں کہا جائے گا کہ آپ لوگ ٹھہریں اور آپ کی امتیں اور یہ لوگ عبادت کرتے رہیں۔ ایک گروہ مفسرین کا اس طرف کیا ہے، صاحب روح المعانی نے اس پہ بحث لکھی ہے، اور دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے فرشتے، لیکن بات وہی ہے کہ جس کی بھی عبادت کی گئی ان سب سے کہا جائے گا کہ تم بھی ٹھہرو اور وہ بھی ٹھہریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان کیا کریں گے؟ تفریق کر دیں گے۔ یہ زیّلنا کا جو صیغہ ہے یہ تفعیل کے باب سے ہونے کی وجہ سے یہاں پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ خوب واضح طور پر تفریق کر دیں گے، کھلی آنکھوں سے لوگوں کو نظر آئے گا کہ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کی عبادت کی گئی، ہم بالکل انہیں الگ الگ کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، تم لوگ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر پہنچ کے مسئلہ یہ پیش آتا ہے
کہ عبادت کیسے نہیں کرتے تھے، یہ تو سب گواہی دیں گے کہ ان کی عبادت ہوتی رہی. جی وہ لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ جو خود اپنی عبادت کرانا چاہتے تھے وہ بھی ہوں گے. جو یہ چاہتے تھے کہ ان کی عبادت ہو انہیں بھی خدا روک لے گا. اچھا فرمایا کہ وہ کہیں گے جو اس آیت میں جسے کہنا چاہیے ٹائی پڑتی ہے، جو گرہ پڑتی ہے اس میں، کہ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم سے پوچھیں گے تو ہم بھی گواہی دیں گے کہ خدا بندہ تجھے چھوڑ کے یہ فلاں فلاں کی عبادت میں لگے ہوئے. یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم قطعاً ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بالکل تم بندگی کرتے ہی نہیں تھے.